مالدیو جو صرف 2 ماہ میں بت مت چھوڑ کر پورا ملک مسلمان ہوا۔ مالدیو بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیو بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیو کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیو میں بطور قاضی کام کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب المسار عجائب الامصار میں لکھتے ہیں کہ مالدیو کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی تھے۔ اس بد عقیدگی کی باعث ان پر ایک عفریت یعنی ایک جن شیطان مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے، اور وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر وہ رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا اور عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت کو غصہ آیا تو اس کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار منہ بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیو کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہ 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیو کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کی اور مالدیو میں ہی فوت ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص، لیکن تنہا اس ایک امت کا کام کر گئے۔ بلا شبہ آج بھی ان کو ایک نیک کام کے برابر اجر مل رہا ہوگا۔ مالدیو کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔